بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ پڑکوں کی دولت ہمارے گھر کی باندھی رہی۔ میرے دادا کے تہ خانے سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ ہمارے پائے کے کم لوگ رہے ہوں گے، میں اسی خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ ہوں۔ میرے والد نے 2 شادیاں کی مگر اولاد کی خوشی نصیب نہ ہوئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور والد بڑھاپے کی حدوں کو چھونے لگے، تب دونوں بیویوں نے مشورہ کیا کہ اب اس گھر میں جائیداد کا وارث آنا چاہیے۔ پھر دونوں سوکنوں نے اتفاق رائے سے غریب خاندان کی لڑکی سے میرے والد کی تیسری شادی کروا دی۔ میں اس غریب عورت سے پیدا ہوئی۔ میرے بعد والد کو کوئی اولاد نہ ہو سکی، لہٰذا میری پیدائش بھی خوشی کا باعث تھی۔ تینوں ماؤں نے میری پرورش نہایت پیار سے کی، سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ شہزادیوں کا غرور مجھ میں اور حوروں کا سا حسن تھا۔ گھر میں کسی کی مجال نہ تھی جو میرے حکم سے سرتابی کرے۔ جو ہی میں نے ہوش سنبھالا، والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ بابا جان خوب جانتے تھے کہ اگر دولت مند باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں تو رشتہ دار اس کی جوان بیٹی کا کیا حشر کرتے ہیں۔ خاندان میں دور یا پھر نزدیک میرے لائق کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ بابا جان بوڑھے ہو چکے تھے اور میرے لیے سخت پریشان تھے۔ غیروں میں شادی کرنے کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد والد صاحب کو اپنے چچا زاد بھائی کے اس بیٹے کا خیال آ گیا جو ابھی صرف 8 برس کا تھا، جبکہ میں 18 برس کی دوشیزہ ہو چکی تھی۔ امجد خان سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ بابا خوش تھے کہ لڑکا بچہ ہے تو کیا ہوا، رشتہ تو اپنے خاندان میں ہوا ہے، دولت گھر کی گھر میں ہی رہے گی۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ رشتہ تو ایسا ہونا چاہیے جو بیٹی کے ساتھ دولت کو بھی سنبھال کے رکھ سکے۔ گھر میں اطالعیق سے میٹرک تک پڑھائی کی تھی مگر غیر معمولی فہم و فراست رکھتی تھی۔ اپنی شادی پر کچھ بول نہیں سکتی تھی، نہ بغاوت کر سکتی تھی۔ اگرچہ ذہن کسی صورت اس ڈرامے کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھا، چپ چاپ میں دلہن بن کر بیٹھ گئی مگر دل رو رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے، کیا شادی اسی کو کہتے ہیں؟ تاہم یہ کوئی انوکھا واقعہ نہ تھا۔ ایک میں ہی نہیں، یہاں مجھ جیسی کتنی بے بس لڑکیاں اس طرح دلہن بنا دی گئی تھی، کسی نے اف تک نہ کی، یہاں تک کہ ان کی سنہری جوانی مٹی ہو گئی۔ میری تینوں پھوپھیاں بن بیاہی بوڑھی ہو گئیں۔ خاندان کا نام لیا اور دادا جان کے گھر کا چشم و چراغ یعنی میرے باپا جان موجود تھے، اس لیے پھوپھیوں کی شادی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے سسرال بیاہ دینے کی بجائے میرے والد ہی بصورت دماد بچے کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی، جہیز کے چرچے سارے جہاں میں تھے۔ بچے کو گھر دماد بنا لیا تھا۔ میری نئی زندگی کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے جائیداد کے معاملات سلجھانے لگے اور اب ساتھ میں ایک بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا بوجھ بھی میرے سر پر آن پڑا، جو شوہر کم اور بیٹا زیادہ لگتا تھا۔ کسی بات پر بگڑ جائے تو بہلا پھسلا کر چپ کراتی۔ اسی سال والد صاحب بھی فوت ہو گئے۔ شوہر صاحب ابھی اس قابل نہیں تھے کہ تنہا اسکول جا سکتے۔ سارے معاملات میرے ذمہ ڈال دیے گئے۔ سسر صاحب بیمار رہتے تھے، دور کے رشتہ دار دولت پر دانت نہ کوستے۔ ان سے ہوشیاری کی بابا جان نے سخت تاکید کر دی تھی۔ میں مجبور تھی، بوڑھے رواجوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی، لہٰذا شوہر کو ایک بزر رشتہ تصور کر کے میں نے اپنی ویران زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ نہایت تحمل اور شرافت سے وقت کاٹنے لگی۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں گزرنے لگے۔ شوہر اب ایک مضبوط اور خوبرو جوان بن چکا تھا اور میری جوانی آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف سفر کر رہی تھی۔ امجد مجھ سے یوں جھیمتا جیسے اولاد والدین سے یا شاگرد استاد سے دبتے ہیں۔ ہمارے خیالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ صرف دنیا کے ڈر سے ہم اکٹھے رہنے پر مجبور تھے، ورنہ میں اس کی بیوی بن کر رہنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ میرا شوہر۔ شادی کے 18 برس بعد ہمارے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ زندگی بھر میں پہلی خوشی نصیب ہوئی تھی اور میں اس کی محبت میں کھو گئی تھی۔ شوہر نے میری توجہ بجی پر دیکھی تو پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ اپنی کم عمر لڑکی سے عشق کرتا ہے جو ہمارے مزارے کی بیٹی تھی۔ وہ اس سے چھپ چھپ کر ملتا تھا، اس کو خرچہ وغیرہ بھی دیتا تھا۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، نہ ہی اس کی پرواہ تھی، کیونکہ عموماً زمینداروں کے لڑکے مزاروں کی بیٹیوں سے عشق کرتے ہیں۔ میرا وقت تو میری بچی اور جائیداد کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا اور میرے شوہر کا اپنی محبوبہ کے پاس۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے فرار چاہتے تھے، سو اپنی اپنی راہوں پر ایک دوسرے سے بے نیاز رواں رواں تھے۔ زندگی جس قدر روکھی پھیکی گزر رہی تھی، مگر اب میری بچی تیزی سے عمر کی منزلیں طے کرتی جا رہی تھی۔ مجھ کو اس کی شادی کی بڑی فکر تھی، جیسے ہر ماں کو ہوتی ہے۔ مشکل یہ کہ اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ اپنے خاندان میں نظر نہ آتا تھا۔ 2 ایک رشتے تھے، یا تو وہ عمر سے بڑے تھے یا پھر بہت چھوٹے تھے۔
وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں اپنی بیٹی کی تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا۔ بزرگ سب گھر کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ رشتہ ہو یا تو لڑکی کے والد کے چچا زاد بھائی سے طے ہو جائے جس کی پہلے سے 2 بیویاں تھیں، یا پھر میری سوتیلی والدہ کے بھائی کے لڑکے سے جو ابھی صرف 6 برس کا تھا۔ دوسرا کوئی رشتہ ہمارے خاندان میں نہیں تھا۔ میں اس بات پر اڑی تھی کہ رشتہ ہوگا تو موزوں چاہے غیروں میں کیوں نہ ہو، مجھے اپنی بیٹی کی زندگی اور اس کی خوشیاں زیادہ عزیز تھیں۔ آخر میں نے فیصلہ سنا دیا کہ میں رشتے وہیں پہ کروں گی جہاں میری لڑکی چاہے گی۔ اس بات پر قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاندان کے سبھی افراد آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، مگر میں نے بھی کسی کی بات کی پرواہ نہ کی۔ میری شاہ بانو رو رہی تھی۔ بھلا اس کے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی اور کیا شے ہو سکتی تھی؟ تبھی شاہ بانو نے میرے اصرار پر بتا دیا کہ وہ گل خان کو پسند کرتی ہے۔ گل خان ہمارے غریب مینیجر کا لڑکا تھا جو ہماری زمینوں کا انتظام سنبھالتا تھا۔ یہ ہمارے یہاں برسوں سے کام کرتا تھا۔ اس کا دادا میرے دادا کا اور اس کے باپ میرے باپ کا وفادار تھا، اور یہ سلسلہ پشتوں سے چلا آ رہا تھا۔ ان کی وفاداری پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ہمارے خاندان کی روایات کے مطابق انہیں ہم اپنے برابر نہیں بٹھا سکتے تھے۔ یہ لوگ بہرحال ہمارے پردہ دار تھے۔ میں نے گل خان کو دیکھا تھا۔ میری بچی کی عمر کا ایک خوبصورت لڑکا تھا، باتمیز، ہوشیار، کالج میں پڑھتا تھا۔ کبھی کبھار باپ اس کو زمین کے کاغذات دے کر میرے پاس بھیجا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں پشتوں سے اس خاندان سے پردہ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کہیں باہر نہیں جاتی تھیں، مگر میں نے خاندان بھر کی مخالفت مول لے کر شاہ بانو کو کالج میں داخل کروا دیا۔ شاہ بانو نے بتایا کہ گل خان اس کا ہم جماعت ہے۔ مجھ کو یہ جان کر خوشی تھی کہ شاہ بانو گل خان سے محبت کرتی ہے۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ گل خان سے وہ محبت کرتی ہے۔ محبت کرنا اس کی عمر کا تقاضا تھا۔ آخر وہ کیوں نہ محبت کرتی، یہ اس کا پیدائشی حق تھا کہ اس کی شادی میں اس کی بھی مرضی شامل ہو۔ میں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ شاہ بانو کی گل خان سے شادی ہوگی۔ یہ خبر بھی ایک بم کی طرح خاندان پر گری۔ پھر ایک رد عمل میرے خلاف تیار ہو گیا۔ دور اور قریب کے رشتہ داروں نے بندوقیں اور تلواریں نکال لی کہ جس روز خاندان کی عزت ایک نوکر کے گھر کی دلہن بن کر جائے گی، اس روز شاہ بانو اور گل خان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ مخالفت اتنی بڑھی کہ مجھے تنہا عورت کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ باقاعدہ رواج کے مطابق دھوم دھام سے میں شاہ بانو کو دلہن بنا کر رخصت نہیں کر سکتی۔ یہ وحشی لوگ جو کہہ رہے ہیں کر گزریں گے، یہ سب بڑے بڑے جاگیردار اور زمیندار تھے۔ ان کا کسی کو قتل کر دینا یا شاہ بانو کو زہر دینا کوئی دشوار بات نہ تھی۔ مجھ سوچ بچار کے بعد بھی میں نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا کہ جس کا کوئی ماں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس کی محبوب کے ساتھ جا کر شادی کر لینے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ معاونت بھی کی۔ اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے کام لے کر میں نے پہلے سے شاہ بانو اور گل خان کا پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا۔ میرے بابا جان باہر کے ملک میں کافی رقم میرے نام بینک میں رکھا کرتے تھے۔ آج یہ رقم ان دونوں کے کام آئی۔ ایک رات میں نے شاہ بانو اور گل خان کو باہر چلے جانے میں یوں مدد کی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ دوسرے روز البتہ یہ بات سارے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ شاہ بانو گل خان کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ میں بھی سب لوگوں کے دکھاوے کو روتی دھوتی رہی اور میری ملازمہ ہر ایک سے کہتی تھی کہ شاہ بانو بی بی کو جب ماں نے گل خان سے شادی سے منع کیا تو وہ رات بھر روتی رہی اور صبح کہیں چلی گئی۔ میں نے سیاہ لباس زیبتن کیا جیسے میں خدا نہ خواستہ اپنی بچی کی موت کا سوگ منا رہی ہوں۔ دل ہی دل میں تو بڑی خوش تھی کہ میری بچی کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے، اور یہ بات مجھے خوشی سے پاگل کر دینے کو کافی تھی کہ میری شاہ بانو ایک جاہل ماحول سے دور ایک پیار کرنے والے شخص کی دلہن بن چکی ہے۔ وہ میری طرح ایک نابالغ بچے کی دلہن بننے سے بچ گئی تھی۔ شادی تو مناسب رشتے سے جڑنے اور جیون ساتھی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ بے جوڑ شادی زندگی کے ساتھ مذاق کے سوا کچھ نہیں، مگر ہمارے جیسے کچھ دولت مند خاندانوں دولت بڑھانے یا اپنی زمین کو تقسیم سے بچانے کی خاطر اس طرح کی بے جوڑ شادیاں کر کے اپنی معصوم بچیوں اور بچوں کو بوڑھا اور نابالغ یا پھر پہلے سے شادی شدہ مردوں سے شادی پر مجبور کر دیا کرتے ہیں۔ اب جبکہ زمانہ بدل چکا ہے، اب بھی کہیں نہ کہیں ایسا رواج موجود ہے جس پر غور کریں تو ایسے لالچی لوگوں کی سوچ پر حیرت ہوتی ہے۔